ناظرین السلام علیکم، میں شائق الاسلام خیر مقدم کرتا ہوں آپ سب کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اسٹڈی پوائنٹ پر۔ ناظرین، اردو قواعد کے اس کورس میں آپ کو مقابلہ جاتی امتحانوں کے طرز پر اسٹڈی پوائنٹ کی جانب سے پوری کورس کروائی جا رہی ہے۔ تو دوستو، پچھلے ویڈیو میں ہم لوگوں نے معنی کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں پڑھی تھی، اسم ذات اور اسم صفت۔ پھر پڑھا تھا ہم لوگوں نے بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں، اسم جامد، اسم مصدر اور اسم مشتق۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے اقسام اسم جامد، یعنی اسم جامد کی قسمیں۔ تو اسم جامد کسے کہتے ہیں وہ ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا کہ اسم جامد وہ اسم یا وہ لفظ جو نہ تو کسی سے نکلتا ہو نہ اس سے کوئی اور کلمہ نکلتے ہوں، جیسے ہے درخت، چاقو، آدمی، نہ اس سے یہ کسی سے نکلا ہے اور نہ اس سے کوئی اور کلمے نکلتے ہیں۔ تو اب دیکھ لیتے ہیں اقسام اسم جامد۔ اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، پہلا ہے اسم معرفہ اور دوسرا ہے اسم نکرہ۔ تو اسم معرفہ کوئی بھی اگر پوچھے کہ اسم معرفہ کس کی قسمیں ہیں تو یہ اسم جامد کی قسمیں ہیں، یعنی کہ اسم معرفہ جو کس کی قسمیں ہیں یہ اسم جامد کی قسمیں ہیں، اور اسم نکرہ بھی کس کی قسمیں ہیں؟ اسم جامد کی قسمیں ہیں۔ آگے دیکھ لیتے ہیں اسم معرفہ کسے کہتے ہیں کہ اسم معرفہ کو اسم خاص بھی کہتے ہیں، یعنی اس کا جو دوسرا نام ہے وہ کیا ہے؟ اسم خاص، یعنی وہ اسم جس سے کسی خاص شخص، جگہ یا کسی خاص چیز کا نام سمجھا جائے اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ اسم معرفہ بولتے ہیں۔ جیسے اسلم، تو اسلم ایک نام ہے اور یہ کیا ہے؟ ایک خاص شخص کا نام ہے، اس لیے یہ کیا ہو جائے گا؟ اسم معرفہ۔ اسی طرح دہلی ایک نام ہے اور یہ خاص جگہ کا نام ہے۔ اسی طرح چاندنی چوک یہ بھی ایک خاص جگہ کا نام ہے، اور قطب مینار یہ خاص چیز کا نام ہے۔ تو جب بھی کسی خاص شخص، خاص چیز یا خاص جگہ کے بارے میں بات کی جائے گی تو وہ کیا ہو جائے گا؟ اسم معرفہ۔ اور اسم معرفہ کس کی قسمیں ہوں گے؟ اسم جامد کی۔ اب دیکھ لیتے ہیں اسم نکرہ۔ اسم نکرہ اس کو اسم عام بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اسم عام، یعنی وہ اسم جس سے کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کا علم نہ ہو۔ یہ یاد رکھنا، علم نہ ہو، یعنی خاص شخص، چیز یا جگہ کا علم نہ ہو، یعنی بلکہ وہ عام ہو، بلکہ وہ کیا ہو؟ عام ہو۔ تو اس کو بولیں گے ہم اسم نکرہ۔ یعنی دوسری تعریف اگر کریں گے تو اسم نکرہ کسی عام شخص، عام چیز یا عام جگہ کے نام کو کہتے ہیں، جیسے لڑکا، کتا، مکان، کتاب وغیرہ۔ تو لڑکا جو ہے یہ کسی عام شخص کا نام ہے، اسی طرح کتا یہ عام، یعنی کہ یہ بھی عام چیز ہو جائے گا، اور اسی طرح مکان ہے اور کتاب وغیرہ۔ تو اسم نکرہ وہ اسم ہے جو کسی عام شخص، عام چیز یا عام جگہ کا نام ہو، یا دوسری تعریف جو لکھی ہوئی ہے یہاں پہ کہ وہ اسم جس سے کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کا علم نہ ہو۔ یہ یاد رکھنا، علم نہ ہو بلکہ وہ کیا ہو؟ عام ہو۔ تو یہ بھی اسم نکرہ کی تعریف ہو گئی۔ اقسام اسم معرفہ۔ اقسام اسم معرفہ، تو اسم معرفہ کی جو قسمیں ہیں وہ کتنی ہیں؟ 7 ہیں۔ پہلا ہے علم، دوسرا ہے ضمیر، تیسرا ہے اسم اشارہ، چوتھا ہے اسم موصول، پانچواں ہے مضاف، چھٹا ہے معہود اور ساتواں ہے منادا۔ تو علم کس کی قسم ہے؟ تو یہ بھی اسم معرفہ کی قسم ہے۔ ضمیر بھی اسم معرفہ کی قسم ہے۔ اسم اشارہ بھی اسم معرفہ کی قسم ہے۔ اسم موصول بھی اسم معرفہ کی قسم ہے۔ مضاف یہ بھی اسم معرفہ کی قسم ہے۔ معہود یہ بھی اسم معرفہ کی قسم ہے، اور منادا بھی اسم معرفہ کی قسم ہے۔ پھر ایک ایک کو جان لیتے ہیں کہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہے علم۔ علم کو دیکھ لیتے ہیں کہ علم، اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ اسم خاص، کسی فرد، جگہ یا کسی خاص چیز کے نام کو کہتے ہیں۔ یعنی علم جو ہے یہ کسی فرد کا مطلب ویکتی یا شخص، جگہ یا کسی خاص چیز کے نام کو کہتے ہیں۔ مثلا دہلی یہ ایک جگہ کا نام ہے، لال قلعہ یہ ایک چیز کا نام ہے، اور عمران یہ کیا ہے؟ ایک شخص کا نام ہے وغیرہ کو یعنی کہ کیا کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں۔ اسم علم کو اسم خاص بھی کہتے ہیں، یعنی اسم علم کا دوسرا نام کیا ہو گیا؟ اسم خاص۔ دوسرا ہے ضمیر۔ ضمیر وہ اسم معرفہ ہے جو کسی اسم کے بدلے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ضمیر کیا ہے؟
ضمیر وہ اسم معرفہ ہے جو کسی اسم کے بدلے میں استعمال کیا جاتا ہے، جیسے وہ سب، ہم سب، تو، تیرا، میرا وغیرہ، یہ ساری ہو جائیں گی ضمیر۔ تو ضمیر وہ اسم معرفہ ہے جو کسی اسم کے بدلے میں استعمال کیا جاتا ہے، جیسے وہ سب، ہم سب، تو، تیرا، میرا وغیرہ۔ اسم اشارہ وہ اسم معرفہ ہے جو اشارہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے یہ سب، وہ سب، ان کو، اس کو وغیرہ، یہ کیا ہو جائے گا؟ اسم اشارہ۔ تو وہ اسم معرفہ ہے جو اشارہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے یہ سب، وہ سب، ان کو، اس کو وغیرہ۔ اب دیکھ لیتے ہیں آگے کہ اشارہ کی دو قسمیں ہیں۔ اشارہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں، اشارہ قریب اور اشارہ بعید۔ تو اشارہ قریب کسے کہتے ہیں؟ کہ اشارہ قریب وہ اسم اشارہ ہے جس سے نزدیک کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے یہ مکان، یہ کتاب، یہ سب کتابیں وغیرہ، تو یہ اسم اشارہ قریب ہو جائے گا۔ اسم اشارہ بعید کسے کہتے ہیں؟ کہ اسم اشارہ بعید وہ اسم اشارہ ہے جس سے دور کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے وہ مکان، وہ قلم، وہ کتاب، وہ کتابیں وغیرہ۔ تو اسم اشارہ بعید وہ اسم اشارہ ہے جس سے دور کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے وہ مکان، وہ قلم، وہ کتاب وغیرہ۔ آگے دیکھ لیتے ہیں کہ اسم موصول وہ اسم معرفہ ہے جو ایک وصفی جملہ کے بغیر اپنا معنی نہ بتائے۔ تو وصفی جملہ لگانا ہوگا ورنہ وہ اپنا معنی نہیں بتائے گا، جیسے جو شخص، جس جگہ وغیرہ۔ جیسے ایک ایگزامپل بتاتا ہوں کہ جو شخص یہاں آیا تھا وہ چور ہے، تو جو شخص یہاں آیا تھا وہ چور ہے، تو وہ چور ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو شخص یہ کیسا ہے۔ تو یہی ایک وصفی جملہ ہے جس کے بغیر یہ اپنا معنی نہیں بتاتا ہے۔ اب آتے ہیں مضاف وہ اسم معرفہ ہے جس کا لگاؤ کسی دوسرے اسم کے ساتھ ہو، جیسے خدا کا بندہ، حیدر کا قلم۔ اس میں بندہ اور قلم کا لگاؤ خدا اور حیدر کی طرف ہے۔ تو مضاف وہ اسم معرفہ ہے جس کا لگاؤ دوسرے اسم کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے خدا کا بندہ، تو اس میں بندہ کا اضافت کس کی طرف ہے؟ خدا کی طرف ہے۔ اور اسی طرح حیدر کا قلم میں قلم کی اضافت کس کی طرف ہے؟ حیدر کی طرف ہے۔ آگے دیکھ لیتے ہیں کہ ماحود وہ اسم معرفہ ہے جو گفتگو کے قرینہ اور کسی خاص وجہ سے کسی خاص آدمی، خاص شخص، خاص جگہ کو بتائے، جیسے دوست آیا اور دوست سے مراد کیا ہو؟ عبدالستار ہو۔ تو ماحود جو ہے نا گفتگو کے قرینہ کی وجہ سے کسی خاص شخص کو بتاتا ہے، یا کسی خاص جگہ کو بتاتا ہے، یا کسی خاص چیز کو بتاتا ہے۔ ماحود کی دو قسمیں ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں کہ ماحود کی دو قسمیں کیا ہیں، کہ ماحود ذہنی ہے اور ماحود خارجی ہے۔ تو ماحود ذہنی دیکھ لیتے ہیں کسے کہتے ہیں۔ ماحود ذہنی وہ اسم معرفہ جسے بولنے والا بولے تو صرف سننے والا اس سے واقف ہو، یعنی ماحود ذہنی یعنی وہ ذہن میں ہو، جب بولنے والا بولے تو صرف سننے والا واقف ہو، باہر کے آدمی جو ہیں اس سے واقف نہ ہو، جیسے احمد، فاطمہ، عبدالستار وغیرہ۔ یعنی یہ جب نام بولا جائے گا، جب بولنے والا بولے گا تو سامنے والے کو پتہ چلے گا کہ احمد کون ہے، فاطمہ کون ہے، عبدالستار کون ہے، اور جو یعنی کہ سن نہیں رہا اس کے علاوہ جو ادر آدمی ہے دنیا میں، پوری دنیا میں، اس کو پتہ نہیں ہے۔ اور ماحود خارجی کیا ہوتا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ ماحود خارجی وہ اسم معرفہ ہے جسے بولنے والا بولے تو سننے والے کے علاوہ عوام بھی اس سے واقف ہو، یعنی کہ سننے والا تو سن ہی رہا ہے لیکن عوام کو بھی پتہ ہے کہ وہ یعنی کہ یہ کچھ ہے۔ جیسے بولتے ہیں خلیل اللہ کا مطلب وہ اللہ کا دوست ہے۔ اللہ کا دوست کون ہے، کس کا لقب ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے۔ سپوز دیٹ اگر ہم کسی کے سامنے بول رہے ہیں کہ خلیل اللہ نے ایسا کیا، تو سامنے والے کو تو معلوم ہو رہا ہے کہ خلیل اللہ کیا ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے، یعنی اللہ کا دوست ہے۔ لیکن آلریڈی باہر والے کو بھی یہ پتہ ہے کہ خلیل اللہ کس کا لقب ہے، وہ یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے۔ اسی طرح کلیم اللہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے۔ تو جب بولنے والا بولے گا تو سننے والا کو تو پتہ ہی ہے، آلریڈی دوسرے لوگ جو ہیں جو نہیں بھی سننے اس کو پتہ ہے کہ کلیم اللہ کس کا لقب ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے۔ اسی طرح مہاتما گاندھی، تو مہاتما گاندھی کا جب بھی بولا جائے گا تو مہاتما گاندھی سے موہن داس کرم چند گاندھی مراد ہوگا۔ تو ماحود خارجی وہ اسم معرفہ ہے کہ جب بولنے والا بولے تو سننے والا کو تو معلوم ہوئی ہو، اس کے علاوہ جو سامع نہیں بھی ہے اس کو بھی معلوم ہو۔ منادہ کسے کہتے ہیں کہ منادہ وہ اسم معرفہ ہے جس کو پکارا جائے، جیسے اے احمد، تو اے احمد میں کیا ہے، احمد کیا ہو جائے گا، منادہ ہو جائے گا کیونکہ اس کو پکارا جا رہا ہے۔ اور ندا کسے کہتے ہیں، ندا وہ حرف ہے جس کے ذریعہ پکارا جائے، تو اس میں حرف ندا کیا ہو جائے گا، اے کیا ہو جائے گا، حرف ندا۔ تو دوستو آج کا سبق یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمیں حوصلہ دیتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔